وزیر خزانہ کچھ دیر میں اقتصادی سروے رپورٹ پیش کریں گے۔ صنعتی ترقی ہدف سے زیادہ، زرعی اور خدمات کے شعبے پیچھے، معاشی شرح نمو کا ہدف حاصل نہ ہوا۔ شرح نمو 3.6% ہدف کے مقابلے میں 2.7% رہی۔ صنعتی شعبہ 4.4 ہدف کے مقابلے میں 4.8% ترقی کر گیا۔ زرعی شعبہ 2% ہدف کے مقابلے میں 0.6% آگے بڑھ سکا۔ خدمات کے شعبے میں بہتری 4.1 کے بجائے 2.9% رہی۔ ایف بی آر محصولات میں اضافے کے باوجود ٹیکس وصولیوں کا ہدف بھی حاصل نہ ہو سکا۔ مہنگائی کی رفتار روکنے میں کامیابی، اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں اضافہ ہوا۔ وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قومی اسمبلی کے شیڈیول کی منظوری دے دی۔ 11 اور 12 جون کو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا۔ 13 جون کو وفاقی بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عوام کو ریلیف دینے کا وعدہ، کہا ایک رات میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، معاشی بہتری کا سفر جاری رکھیں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے مہنگائی کا سالانہ اوسط ہدف 7.5% تجویز۔ معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کرنے کی تجویز۔ مجموعی سرمایہ کاری کا ہدف 14.7 اور زرعی شعبے کا ہدف 4.5% مقرر۔ کراچی واٹر سپلائی کے لیے بھی خطیر رقم رکھنے کی تجویز۔ کلری فیڈر کی تعمیر و مرمت کے لیے 9 ارب 47 کروڑ اور گریٹر کراچی واٹر سپلائی K4 فیز 1 منصوبے کے لیے 8 ارب 21 کروڑ روپے کی رقم متوقع۔ معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے اور خود کفیل بنانے پر توجہ دینا ہوگی۔ زراعت معیشت کی بنیاد ہے، کسانوں کو سپورٹ کر کے ملکی معیشت کو ترقی دے سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری کی ایوان صدر میں پیپلز پارٹی رہنماؤں اور ورکرز سے ملاقات میں گفتگو۔ رہنماؤں اور ورکرز کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ پنجاب میں نان رجسٹرڈ ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کی رجسٹریشن کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی۔ مریم نواز نے ٹیکس بڑھانے کی تمام تجاویز مسترد کر دیں۔ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے، مریم نواز کی اداروں کو ہدایت۔ ٹیکس نیٹ بڑھا کر عوام پر بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رجسٹریشن کرانے والے کو سزا، ٹیکس چوری کرنے والے مزے کریں، یہ اب نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا دو ٹوک پیغام۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کے نئے مالی سال 2025-26 کے بجٹ 13 جون کو پیش کیے جائیں گے۔ سندھ میں 57 محکموں اور خود مختار اداروں کا ترقیاتی بجٹ 600 ارب روپے تجویز۔ ڈیولپمنٹ کمیٹی نے منظوری دے دی۔ صوبائی وزیر منصوبہ بندی و ترقیات ناصر حسین شاہ کی صدارت میں 3 روزہ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کو حتمی شکل دی گئی۔ بھارت کی طرف سے سنتاز معاہدے کی معطلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت یک طرفہ سنتاز معاہدے کو معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ پانی ناگزیر ضرورت ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا۔ سربراہ پاکستانی سفارتی مشن بلاول بھٹو کا لندن میں اسکائی نیوز کو انٹرویو۔ واضح کیا، پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کی بات کی۔ کہا پاک بھارت جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ ایک سوال پر کہا عدالتیں عمران خان کو رہا کرتی ہیں تو اس پر پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں۔ کراچی کے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگی آگ پر 30 گھنٹے سے زائد وقت کے بعد قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری، تینوں فیکٹریوں کی عمارتیں مخدوش قرار۔ ایک فیکٹری کا کچھ حصہ گرنے سے 5 افراد زخمی، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی بحریہ کا غزہ امداد لے جانے والی کشتی میڈلین پر حملہ، کشتی کو قبضے میں لے کر تمام افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ قبضے میں لی گئی کشتی کو اسرائیلی اشدود پورٹ پر منتقل کر دیا گیا۔ کشتی میں معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ اور یورپی پارلیمانی رکن ریما حسن سمیت مختلف ممالک کے 12 افراد سوار ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے فریڈم فلوٹیلا کولیشن میں شامل کشتی کا بین الاقوامی پانیوں میں محاصرہ کیا، مواصلاتی نظام کو جام کر دیا، جس کے بعد تمام افراد سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔
امریکی شہر لاس اینجلس میں امیگریشن قوانین کے خلاف تیسرے روز بھی پرتشدد احتجاج، پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، مشتعل مظاہرین نے متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا، کئی مظاہرین گرفتار، گورنر کیلیفورنیا اور صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، گورنر کی شہر میں 2000 نیشنل گارڈز تعینات کرنے کی شدید مخالفت، سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر لکھا کہ ایسا کسی صدر کے نہیں، یہ ایک آمر کے اقدامات ہیں۔ بھارتی ریاست منی پور میں سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال پر امپھال سمیت مختلف اضلاع میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ ریاستی حکومت نے 5 دن کے لیے موبائل انٹرنیٹ اور ڈیٹا سروسز معطل کر دیں۔ 2023 کے تشدد کے بعد سے اب تک جھڑپوں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے، جبکہ تقریباً 60,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ اور بھارتی ریاست کیرالہ کی بندرگاہ پر جہاز میں دھماکہ، بھارتی میڈیا کے مطابق نیوی اہلکار ریسکیو کے لیے پہنچ گئے۔ دھماکہ سنگاپور کے پرچم بردار جہاز پر ہوا۔ ریاست چھتیس گڑھ میں بھی دھماکہ، اعلیٰ پولیس افسر ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ وزیر خزانہ کچھ دیر میں اقتصادی سروے رپورٹ پیش کریں گے۔ صنعتی ترقی ہدف سے زیادہ، زرعی اور خدمات کے شعبے پیچھے، معاشی شرح نمو کا ہدف حاصل نہ ہوا۔ شرح نمو 3.6% ہدف کے مقابلے میں 2.7% رہی۔ صنعتی شعبہ 4.4 ہدف کے مقابلے میں 4.8% ترقی کر گیا۔ زرعی شعبہ 2% ہدف کے مقابلے میں 0.6% آگے بڑھ سکا۔ خدمات کے شعبے میں بہتری 4.1 کے بجائے 2.9% رہی۔ FBR محصولات میں اضافے کے باوجود ٹیکس وصولیوں کا ہدف بھی حاصل نہ ہو سکا۔ مہنگائی کی رفتار روکنے میں کامیابی، اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں اضافہ ہوا۔ وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قومی اسمبلی کے شیڈیول کی منظوری دے دی۔ 11 اور 12 جون کو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا۔ 13 جون کو وفاقی بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عوام کو ریلیف دینے کا وعدہ، کہا ایک رات میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، معاشی بہتری کا سفر جاری رکھیں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے مہنگائی کا سالانہ اوسط ہدف 7.5% تجویز، معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کرنے کی تجویز، مجموعی سرمایہ کاری کا ہدف 14.7 اور زرعی شعبے کا ہدف 4.5% مقرر۔ کراچی واٹر سپلائی کے لیے بھی خطیر رقم رکھنے کی تجویز، کلری فیڈر کی تعمیر و مرمت کے لیے 9 ارب 47 کروڑ اور گریٹر کراچی واٹر سپلائی K4 فیز 1 منصوبے کے لیے 8 ارب 21 کروڑ روپے کی رقم متوقع۔ معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے اور خود کفیل بنانے پر توجہ دینا ہوگی۔ زراعت معیشت کی بنیاد ہے، کسانوں کو سپورٹ کر کے ملکی معیشت کو ترقی دے سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری کی ایوان صدر میں پیپلز پارٹی رہنماؤں اور ورکرز سے ملاقات میں گفتگو، رہنماؤں اور ورکرز کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ پنجاب میں نان رجسٹرڈ ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کی رجسٹریشن کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی۔ مریم نواز نے ٹیکس بڑھانے کی تمام تجاویز مسترد کر دیں، ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے۔ مریم نواز کی اداروں کو ہدایت، ٹیکس نیٹ بڑھا کر عوام پر بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رجسٹریشن کرانے والے کو سزا، ٹیکس چوری کرنے والے مزے کریں، یہ اب نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا دو ٹوک پیغام۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کے نئے مالی سال 2025-26 کے بجٹ 13 جون کو پیش کیے جائیں گے۔ سندھ میں 57 محکموں اور خود مختار اداروں کا ترقیاتی بجٹ 600 ارب روپے تجویز، ڈیولپمنٹ کمیٹی نے منظوری دے دی۔ صوبائی وزیر منصوبہ بندی و ترقیات ناصر حسین شاہ کی صدارت میں 3 روزہ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کو حتمی شکل دی گئی۔ بھارت کی طرف سے سنتاز معاہدے کی معطلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت یک طرفہ سنتاز معاہدے کو معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ پانی ناگزیر ضرورت ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا۔ سربراہ پاکستانی سفارتی مشن بلاول بھٹو کا لندن میں اسکائی نیوز کو انٹرویو۔
واضح کیا پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کی بات کی. کہا پاک بھارت جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہیں. ایک سوال پر کہا عدالتیں عمران خان کو رہا کرتی ہیں تو اس پر پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں. کراچی کے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگی آگ پر 30 گھنٹے سے زائد وقت کے بعد قابو پا لیا گیا. کولنگ کا عمل جاری. تینوں فیکٹریوں کی عمارتیں مخدوش قرار. ایک فیکٹری کا کچھ حصہ گرنے سے 5 افراد زخمی. واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اسرائیلی بحریہ کا غزہ امداد لے جانے والی کشتی میڈلین پر حملہ. کشتی کو قبضے میں لے کر تمام افراد کو حراست میں لے لیا گیا. قبضے میں لی گئی کشتی کو اسرائیلی اشدود پورٹ پر منتقل کر دیا گیا. کشتی میں معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ اور یورپی پارلیمانی رکن ریما حسن سمیت مختلف ممالک کے 12 افراد سوار ہیں. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے فریڈم فلوٹیلا کولیشن میں شامل کشتی کا بین الاقوامی پانیوں میں محاصرہ کیا. مواصلاتی نظام کو جام کر دیا جس کے بعد تمام افراد سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا. امریکی شہر لاس اینجلس میں امیگریشن قوانین کے خلاف تیسرے روز بھی پرتشدد احتجاج. پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں. مشتعل مظاہرین نے متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا. کئی مظاہرین گرفتار. گورنر کیلیفورنیا اور صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. گورنر کی شہر میں 2000 نیشنل گارڈز تعینات کرنے کی شدید مخالفت. سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر لکھا کہ ایسا کسی صدر کے نہیں، یہ ایک آمر کے اقدامات ہیں. بھارتی ریاست منی پور میں سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال پر امپھال سمیت مختلف اضلاع میں کرفیو نافذ کر دیا گیا. ریاستی حکومت نے 5 دن کے لیے موبائل انٹرنیٹ اور ڈیٹا سروسز معطل کر دیں. 2023 کے تشدد کے بعد سے اب تک جھڑپوں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے جبکہ تقریباً 60,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں. اور بھارتی ریاست کیرالہ کی بندرگاہ پر جہاز میں دھماکہ. بھارتی میڈیا کے مطابق نیوی اہلکار ریسکیو کے لیے پہنچ گئے. دھماکہ سنگاپور کے پرچم بردار جہاز پر ہوا. ریاست چھتیس گڑھ میں بھی دھماکہ. اعلیٰ پولیس افسر ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا.